میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو کی مسلمان کو دنیا اور آخرت میں ضرورت ہے، اور ہر مسلمان ان 4 چیزوں کا سخت محتاج ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی مسلمان کو سخت ضرورت ہے، ہر مسلمان ان کا محتاج ہے، لیکن یہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی مسلمان کو سخت ضرورت ہے، اور یہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز دین پر استقامت ہے۔ دین پر استقامت ہے، اس لیے کہ دین کے احکام پورے ہوتے نہیں استقامت کے بغیر۔ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک لائن کے حکم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، یہ استقامت ہے۔ بعض لوگ عبادات میں استقامت پر ہیں لیکن معاملات میں حکم توڑ رہے ہیں، بعض لوگ معاملات میں حکم پر ہیں لیکن عبادات میں سستی کر رہے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ چاہیں معاف کر دیں، اللہ چاہیں عذاب دیں، اس لیے یہ کوئی اہم بات نہیں کہ بھئی یہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، تم جانو، تمہارا خدا جانے، تم عبادات میں فرائض میں جتنا حکم پورا کرتے ہو یہ تمہارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کا مخلوق سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ عبادات کے اعتبار سے بگڑ چکا ہوتا ہے پوری طرح، پھر اس کے بندوں کے درمیان کے معاملات بگڑتے ہیں۔ لوگ اپنے حقوق کا اور اپنے ساتھ بد اخلاقی کا اور اپنے ساتھ ظلم و زیادتی کا ایک دوسرے شکوہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا عبادات آپ جانو، آپ کا رب جانے، ہم سے تو تعلق اخلاق اور معاملات کا ہے۔ حالانکہ بات اصل یہ ہے کہ معاملات آپس کے بگڑیں گے جب، اور آپس کے اخلاق اور معاشرہ بگڑے گا جب اللہ کے حقوق کو ضائع کیا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کیا جائے گا، جب اللہ کے حقوق کو ضائع کیا جائے گا تو پھر بندوں کے آپس کے حالات تعلقات بگڑیں گے۔ اس لیے کہ دنیا میں سارا فساد صرف اس لیے ہے کہ اس نے اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو بگاڑا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں، ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم کسی عمل کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اتنی استقامت تو منافقین کو بھی حاصل تھی کہ بعض فرائض اور اعمال ایسے تھے جن کو منافقین چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نماز چھوڑنا دور کی بات ہے، منافقین جماعت کی نماز بھی چھوڑتے نہیں تھے، جماعت کی نماز بھی چھوڑتے نہیں تھے، جماعت کی نماز بھی منافقین چھوڑتے نہیں تھے۔ اس زمانے میں لوگ کسی ایک لائن کے عمل کو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے، نہیں، کسی ایک لائن کا حکم پورا کر دینا، اس سے جمع رہنا استقامت نہیں ہے، بلکہ پورے دین پر چلنا استقامت ہے، بلکہ پورے دین پر چلنا استقامت ہے۔ ہر لائن کا حکم پورا ہو، ہر لائن کا حکم پورا ہو، اس کو استقامت فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ استقامت کیا ہے اور استقامت کا راستہ کیا ہے۔ صراط مستقیم، استقامت کا راستہ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی کامل عبادت کرو، تم اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت کرو۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ تم میری کامل عبادت کرو۔ لوگ عبادت میں سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کے حقوق کا ادا کرنا ہے۔ ہماری بات ذرا توجہ سے سننی ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے حقوق ادا کرو، حالانکہ معاملات میں، معاشرے میں، اخلاق میں، ان تمام لائنوں میں اللہ کے حکم کا پورا کرنا یہ خود اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ خود اللہ کی عبادت ہے۔ دیکھو دھیان سے سننا، اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت کا نام استقامت ہے، اور کمال عبادت یہ ہے کہ تم اس کے تمام احکام کو پورا کرو۔ معاملات کی لائن کی احکام نماز کی طرح اللہ کا حق ہیں، اگرچہ معاملات میں کے احکام اور معاملات میں تجارت اور
دنیا کے مختلف کاموں میں انسانوں کا بھی نفع ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ معاملات صرف مخلوق سے متعلق ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملات اور معاشرہ اور اخلاق یہ سب کے سب عبادت میں داخل ہیں، یہ سب عبادت میں داخل ہیں۔ اگر معاشرے کے اعتبار سے آدمی غیروں کا طریقہ اختیار کرے، اگر معاشرے کے اعتبار سے مسلمان غیروں کا طریقہ اختیار کرے، میری بات سمجھ آئے گی بہت، اگر معاشرے کے اعتبار سے مسلمان غیروں کا طریقہ اختیار کرے تو اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہے گی۔ اس نے اگر معاشرے کے اعتبار سے غیروں کے طریقے اختیار کیے تو اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی ہے۔ اس نے اگر معاشرے کے اعتبار سے غیروں کے طریقے اختیار کیے تو اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہے۔ میری بات بہت توجہ سننا، یہ نہیں کہ آدمی نماز کو پابند ہو کر یہ سمجھے کہ میں اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت صرف نماز کو نہیں فرمایا، اللہ نے عبادت صرف نماز کو نہیں فرمایا، اللہ نے عبادت صرف نماز کو نہیں فرمایا، بلکہ فرائض کی ادائیگی سے لے کر زندگی کے تمام شعبوں میں اتباع سنت تک یہ سارا کا سارا مجموعہ اس طرح عبادت ہے جس طرح نماز میں رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ، جلسہ، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ان سارے اعمال کے مجموعے کا نام نماز ہے، اس طرح ان سارے اعمال کے مجموعے کا نام نماز ہے، اس طرح اخلاق، معاملات، معاشرے اور عبادات اور اتباع سنت کی لائن کے تمام احکام کا پورا کرنا عبادت ہے۔ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کے بغیر عمل پر استقامت نہیں، اور استقامت کسی ایک لائن کا حکم پورا کرنے کا نام استقامت نہیں، بلکہ استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے۔ استقامت پورے دین پر چلنے کا نام استقامت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت 10 چیزوں کا نام ہے، عبادت 10 چیزوں کا نام عبادت ہے، 10 چیزیں عبادت ہیں۔ جو آدمی 10 لائن کے اعتبار سے حکم پورا کر رہا ہو وہ عبادت پر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی محنت، سوچو تو صحیح کیسا عبادت کا لفظ کیسا مشتمل ہے اور کیسے جامع لفظ ہے۔ فرمایا دعوت اللہ کی محنت اور تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور ہر ضرورت میں اتباع سنت، ہر ضرورت میں اتباع سنت۔ جو شخص ان 10 لائنوں کے اعتبار سے حکم پر چل رہا ہے وہ عابد کہلاتا ہے، وہ عابد کہلاتا ہے۔ جو ان 10 لائن کے اعتبار سے حکم پر چل رہا ہے وہ عابد کہلاتا ہے۔ ہمارا سب کا خیال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا ہی عابد ہے، وہ تو اسلام کا ایک حکم پورا کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سجدہ چھوڑ دے یا نماز کا ایک رکوع چھوڑ دے تو نماز ناقص ہوگی، اس کا اعادہ ضروری ہوگا۔ نماز ناقص ہو گئی، نماز ناقص ہو گئی۔ نماز کے ایک عمل کے چھوڑ دینے سے جیسے نماز ناقص ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ کے احکام میں سے کسی ایک لائن کا حکم چھوڑ دینے سے دین ناقص ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جس میں دین کے تمام احکام داخل ہیں، دین کے تمام احکام داخل ہیں۔ فرمایا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غیر کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غیر کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اس طرح لوگوں نے معاملات کو عبادات سے الگ کیا، معاشرے کو عبادت سے الگ کیا، اور اس میں مسلمان خود مختار ہو گیا کہ ہاں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج اور زکوٰۃ ادا کر دو، پھر تم آزاد ہو زندگی میں۔ حالانکہ یہ فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط تھی کہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ فرائض پر عمل نہ کریں، آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک فرائض پر عمل نہ کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے عبادت کو الگ کر دیا، اس کا نام تو رکھا نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ زندگی کے باقی شعبوں میں مسلمان آزاد ہو گیا، باقی شعبوں میں مسلمان آزاد ہو گیا۔ حالانکہ جس طرح نماز میں اللہ کے سامنے جھکنا
یہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا ہے. میری بات دھیان سے سننا. جیسے نماز میں اللہ کے سامنے جھکنا اللہ کو رب بنانے کا تقاضا ہے، تو مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا. میری بات توجہ سننا. جیسے مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نماز صرف نماز عبادت ہے، اس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے اللہ کے غیر کے سامنے سر جھکانے کا نام اللہ کے غیر کی عبادت کرنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ معاشرے میں، معاملات میں، اخلاق اور زندگی کے گزارنے کے طریقوں میں اگر مسلمان اللہ کے دشمنوں کے طریقوں کی طرف چل رہا ہے تو پھر یہ اللہ کے غیر کے سامنے جھکا ہوا ہے. جیسے عبادات کا تصور صرف نماز میں کر دیا، اس طرح جھکنے کا تصور بھی صرف عبادات میں کر دیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جس کا دل جس کے طریقے کی طرف مائل ہے اس کا دل اللہ کے غیر کی طرف جھکا ہوا ہے. اس لیے کہ بدن کا جھکنا یہ تو عبادت کی حیثیت ہے. بدن کا جھکنا یہ تو عبادت کی، میری بات توجہ چاہے گی بہت. بدن کا جھکنا یہ تو عبادت کی حیثیت ہے. بدن کا جھکنا عبادت کی حیثیت ہے، یعنی عبادت کا ایک طریقہ ہے. بدن کا جھکنا عبادت کا ایک طریقہ ہے. بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ایسی عبادتیں بھی ہیں جو نماز سے مختلف ہیں. حج ہے، کھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. نماز ایسا طریقہ ہے، عمل ہے کہ جس میں نہ کھا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں. روزہ ایک عبادت ہے، آپ سو بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے. میں نے عرض کیا کہ سر کا جھکانا یہ تو عبادت کی ادائیگی کا ایک عملی طریقہ ہے، ورنہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ دل کا جھکاؤ کس طرف ہے. دل کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ دل کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ اس لیے کہ توجہ یعنی رخ کا درست کرنا، توجہ یعنی رخ کا درست کرنا صرف بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لینا نہیں ہے. یہ تو جسم کے رخ کا صحیح ہونا ہے. دل کے رخ کا صحیح ہونا یہ نہیں ہے. دل کے رخ کا صحیح ہونا یہ ہے کہ تم زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف رکھو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہی نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے. ولکن البر من آمن باللہ. اس سے قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال سب سے پہلے دل کے رخ کا ہے کہ تمہارے دل کا رخ کن سے طریقوں کی طرف مائل ہے. تمہارے دل کا رخ کن طریقوں کی طرف مائل ہے. میں عرض کروں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے غیر کی طرف مسلمان جھکے گا نہیں. حالانکہ غیروں کا معاشرہ غیروں کی طرف جھکنا ہے. غیروں کے طریقے کے معاملات اللہ کے غیر کی طرف جھکنا ہے. اس لیے کہ معاملات کا ایک حکم، عبادت کا ایک حکم. اب نماز میں اللہ کے سامنے جھکے اور معاملات میں غیروں کے سامنے جھکے، معاملات میں غیروں کے سامنے جھکے اور عبادت میں نماز میں اللہ کے سامنے جھکے. عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے غیر کے سامنے نہ جھکو. میں عرض کرتا ہوں رب کو رب بنانے کا مطلب ہی یہی ہے. رب کو رب بنانے کا مطلب ہی یہی ہے. رب کو رب بنانے کا مطلب یہی ہے کہ تم اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے غیر کی اطاعت مت کرو. اس لیے کہ جس نے اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے غیر کی بات مانی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا. ارے سنو تو صحیح کیا کہہ رہا. ہاں کسی عجیب بات ہے. مسلمان کہتا ہے رب تو اللہ ہی ہے، رب تو اللہ ہی ہے. باقی رہا دنیا میں آج کس کی مان کر چل رہے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تو اللہ ہی ہے باقی آپ کس کی مان کر چل رہے ہیں؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. نہیں، دیکھو صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے. عدی بن حاتم جب اسلام میں داخل ہوئے پہلے نصرانی تھے، نصرانی سے اسلام میں آئے.
تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب سوال کیا اور یہ فرمایا، عرض کیا گیا رسول اللہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے قرآن نے ہمیں اس کا الزام دیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کے علاوہ دوسروں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، حالانکہ ہم عیسائیت پر تھے، آپ کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن رب اللہ ہی کو مانتے تھے، رب اللہ ہی کو مانتے تھے، نصرانیت پر تھے لیکن رب اللہ ہی کو مانتے تھے، ہم نے اللہ کے غیر کو کبھی رب نہیں مانا، آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی، آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی اللہ ہی کو رب مانتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ الزام ہمیں کیوں دیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، جبکہ ہم نے کبھی اللہ کے غیر کو رب نہیں بنایا۔ تو اللہ نے کیوں فرمایا قرآن میں یہ؟ آپ نے فرمایا، اے عدی یہ بتلاؤ، جب تمہارے علماء اور مشائخ اور تمہارے احبار اور رہبان اور تمہارے پادری اور پوپ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور تم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ حلال کو حرام کر دیا کرتے تھے اپنی مرضی سے، یا حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے اپنی مرضی سے، آپ ہمارے عدی تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ عدی ابن حاتم نے سر نیچے جھکا لیا اور یہ کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ ہم ان کی مان کر چلا کرتے تھے، حالانکہ ہم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ حلال کو حرام کر رہے ہیں اور حرام کو حلال کر رہے ہیں، ہم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں لیکن ہم ان کی بات مانا کرتے تھے۔ سنو تو عجیب بات ہے، ہم ان کی بات مانا کرتے تھے جو پہلے ٹھیک ہے۔ فرمایا جب تم ان کی بات مان لیا کرتے تھے تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا، تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ رب بنانا کسی تصور کا نام نہیں ہے، رب بنا لینا اللہ کو یہ کسی دعوے کا یا کسی خیال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کو رب بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے حکم کے خلاف اس کے غیر کی اطاعت مت کرو، اس لیے کہ عبادت اور اطاعت صرف اللہ کا حق ہے، اطاعت اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اس کو رب بنانے کا ہے۔ بھائی سو بات دھیان میں سنو، اللہ کو رب بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے غیر کی اطاعت مت کرو، ورنہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت سر جھکانے کا نام ہے صرف، اگر یہی بات ہے پھر تو آدمی نماز پڑھ کر آزاد ہو جائے کہ میں تو عبادت اللہ کی کرتا ہوں۔ نہیں، صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نماز میں آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کا رخ کس طرف ہے، یعنی آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہوتی، جب ایمان نہیں رہا کرتا تو پھر مسلمان حکم پر چلتا ہے حالات کے اعتبار سے، حکم پر چلتا ہے حالات کے اعتبار سے، حکم پر چلتا ہے حالات کے اعتبار سے، کیونکہ کہ بھائی حالات دیکھو کیسے ہیں، حالات دیکھو کیسے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کا جو حال بیان کیا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کے پاس نہیں ہے، تو اللہ نے منافقین کا جو حال بیان کیا ہے اس میں ہر جگہ یہ بیان کیا کہ منافقین حالات دیکھ کر چلتے تھے، منافقین حالات دیکھ کر چلتے تھے، کیونکہ نفاق کی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ منافقین کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، منافقین اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا تعارف کرایا جائے قرآن میں۔ نفاق کی جتنی علامتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہ ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے اور نفاق سے بچانے کے لیے بیان کی گئی۔ نفاق کی علامتیں کس کے لیے؟ منافق کے لیے نہیں، نفاق کی علامتیں ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی۔ ساری احادیث میں بھی فرمایا لا تکونوا مثل فلاں، فلاں کی طرح مت ہو جانا، فلاں کی طرح مت ہو جانا، اس سے منافق کی طرح اشارہ کیا گیا کہ تم ایسا نہ کرنا جیسے یہ کر رہے ہیں۔ تو نفاق کی علامتیں مومن کو ڈرانے کے لیے ہیں، نہ کہ منافقین کا تعارف کرانے کے لیے، نہ کہ منافقین کا تعارف کرانے کے لیے۔
صرف سارے صحابہ میں ایک حذیفہ تھے جن کو منافقین کی فہرست معلوم تھی. اگر منافقین کا تعارف کراتے تو سارے صحابہ جانتے منافقین کون کون ہیں. عمر جیسے وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون کون منافق ہیں. وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے تھے, حذیفہ تمہیں جو نام منافقین کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رکھے ہیں, میں کسی کا نام تم سے معلوم کرنا نہیں چاہتا. میں کسی کا نام تم سے معلوم کرنا نہیں چاہتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتا دو کہ منافقین کی فہرست میں عمر کا نام ہے یا نہیں. نہیں پوچھا تم سے کہ منافقین کون کون ہیں, میں اس لیے بتا دو کہ منافقین کی فہرست میں عمر کا نام ہے یا نہیں, بس اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی علامات نفاق ہیں قرآن میں وہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اور نفاق سے بچانے کے لیے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا, فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اور اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بارڈر کیا ہے. یہ بارڈر کیا ہے. اس زمانے کے جاہل قسم کے مسلمانوں نے اسلام میں ایک نیا راستہ نکالا ہے. آپ جانتے ہوں گے لمبے لمبے روڈ ہائی وے ہوتے ہیں سفر کے لیے, اور کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں چھوٹے اور تنگ کہ آپ اگر اس گاؤں کو نکل جائیں تو یہ بائی پاس, اور یہ ادھر سے آپ آ جائیں تو راستہ مختصر ہو جائے گا. اگر آپ اس راستے کو نکل جائیں تو شارٹ ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہی معاملہ مسلمان نے کیا ہے اسلام کے ساتھ کہ ایک راستہ اور تلاش کرو کوئی اس سیدھے راستے کے علاوہ, کیونکہ اس میں کچھ دقت بھی ہے, بھیڑ بھڑکا بہت ہے, گاڑیوں کا رش زیادہ ہے, اس میں ذرا دشواری ہوگی. ایک راستہ کوئی اور تلاش کرو. تو وہ مختلف قسم کے راستے مل جاتے ہیں کہ بھائی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے, یہاں سے بھی تو جایا جا سکتا ہے, ادھر سے بھی تو نکلا جا سکتا ہے. بس یاد رکھیں میری بات, منافقین اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ جو راستہ طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے ہٹ کر کسی اور راستے سے بھی تو منزل تک پہنچا جا سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ ایک راستہ ہے, اس ایک راستے کا اتباع کرو. فرمایا فلا تتبعوا السبل, گلیاں اور نئے نئے طریقے اختیار مت کرو ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. میں عرض کر رہا کہ منافقین مستقل کوشش میں ہوتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ نکالو کہ جس میں ہم نقصان سے بچ سکیں, جس میں نقصان سے بچ سکیں. اللہ نے خوب بیان کیا قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں, درمیانہ راستہ. اگر دیکھیں گے حالات اسلام کے خراب ہیں تو پلٹ جائیں گے کفر کی طرف کہ بھائی ہم تو کافروں کے ساتھ ہیں, اور جب دیکھیں گے حالات اسلام کے اچھے ہیں اور کفر کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو یہ پلٹ جائیں گے اسلام کی طرف. یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. ان اصابہ خیر اطمأن به, اگر دیکھیں گے کہ مال غنیمت اور فتوحات اور مسلمانوں کی آمدنی اور ان کی زراعت میں برکت تو یہ آئیں گے اسلام کی طرف, اور اگر دیکھیں گے حالات خراب ہیں تو پلٹ جائیں گے کفر کی طرف. حالت یہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپس سے وعدے فرماتے تھے دین پر, تو اس وقت صحابہ اکرام تو حکم دیکھتے تھے اور منافقین حالات دیکھتے تھے. منافقین حالات دیکھتے تھے. اللہ مجھے معاف فرمائے, اس زمانے میں مسلمان حکم سن کر پہلے حالات دیکھتا ہے, پہلے حالات دیکھتا ہے. یہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن اس حکم پر عمل کرنے کے حالات ہیں یا نہیں ہیں. تو حالات تو بدلیں گے کیونکہ حالات میں قرار نہیں. حال کو حال کہتے ہی اسی لیے کہ وہ بدلتا ہے. حال کو حال کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ بدلتا ہے. حال کو حال کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ بدلتا ہے. حال ایک حالت الباقی نہیں رہتا. حال کہتے ہیں ما یحول, کہ جو بدلے گا, ایک حالت الباقی نہیں رہے گا. زمانہ حال کوئی زمانہ نہیں ہے, ہر لمحہ گزر رہا ہے, ہر لمحہ گزر رہا ہے. حال کوئی زمانہ نہیں ہے. زمانے دو ہیں صرف, ایک ماضی ہے ایک مستقبل ہے.
ایک آنے والا زمانہ، ایک گزرنے والا زمانہ. فرماتے تھے جو گزرے ہوئے زمانے کو دیکھے گا وہ آئندہ آنے والے زمانے کو بنا لے گا، اور جو حال کو دیکھ کر چلے گا، جو حال کو دیکھ کر چلے گا اس کا مستقبل آنے والا زمانہ بگڑے گا. اس کا آنے والا زمانہ بگڑے گا کیونکہ وہ اپنے حال کو دیکھ کر چل رہا ہے. جیسے حالات بدلیں گے ان کے طریقے بدلیں گے، جیسے حالات بدلیں گے ان کے طریقے بدلیں گے. تو منافقین کا مزاج یہ تھا کہ وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بارڈر کا علاقہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. ارے سنو تو صحیح، کہیں تو بارڈر پر تار لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ادھر کوئی نہ آ جائے، اور جہاں کوئی علامت یا کوئی رکاوٹ یا کسی قسم کا کوئی دیوار یا کوئی آڑ نہیں ہوتی، وہاں بیچارے لوگ ٹہلتے ٹہلتے بے خیالی میں بارڈر پار کر جاتے ہیں. ادھر کے ملک والے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری حد میں آ گیا ہے، وہ گرفتار کر لیتے ہیں. سال گزر جاتے ہیں لوگوں کو دوسرے ملکوں کی جیلوں میں. کیا جرم ہے؟ کہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے بارڈر پار کیا ہے، حالانکہ اسے خبر بھی نہیں کہ بارڈر کب پار ہو گیا. آپ جانتے ہیں لاکھ ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، کوئی نہیں مانے گا. نہیں، آپ اصول بھی کیوں آئے؟ سوچو تو صحیح. جب انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جغرافیے میں اتنی پابندی ہے حدود کی کہ آپ حد پار نہیں کر سکتے بغیر ویزے کے، اور اگر آپ بے خیالی میں بھی آ گئے تو آپ پہ عذر کوئی ماننے والا نہیں ہے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کی حدود قائم کی ہیں، ان حدود کا لحاظ کرنا کتنا ضروری ہوگا، ان حدود کا لحاظ کرنا کتنا اہم اور ضروری ہوگا. سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. ان حدود کا لحاظ کرنا کتنا لازم اور ضروری ہوگا. جن انسانوں کے بنائے ہوئے جغرافیے میں آپ کی کوئی بات سنے گا نہیں، آپ لا کے ہیں کہ بھائی میں تو نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ حج دوسرے ملک کی ہے. فرمایا حدیث میں جس طرح تمہاری مخصوص چراگاہیں ہوتی ہیں اور تمہاری چراگاہ میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ نے کی بھی مخصوص چراگاہیں ہیں. صحیح حدیث ہے. ابا انحم اللہ محارمہ، کہ اللہ کی چراگاہیں اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں اور حدود ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی پہلی بات کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہے، کیونکہ جو حالات کو دیکھ کر چلیں گے انہیں استقامت دین پر نہیں ہوگی، انہیں دین پر استقامت نہیں ہوگی. اور یہ بات رکھتے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال دین پر کامیابی کا وعدہ ہے، ناقص دین پر نہیں. وعدہ کمال دین پر ہے، ناقص دین پر نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر جتنے وعدے ہیں یہ پورے نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وعدے دو جگہ کیے ہیں. دنیا جتنی چھوٹی ہے، دنیا میں وعدے اس چھوٹی دنیا کے اعتبار سے ہیں مسلمانوں سے، اور آخرت جتنی بڑی ہے اس میں سارے وعدے بڑے آخرت کے اعتبار سے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے. دوسرا کام یہ ہے کہ وعدے ان کے لیے پورے ہوں گے جو ان وعدوں کا یقین کریں گے، وعدوں کا یقین کریں گے. اللہ وعدے ان کے لیے پورے کریں گے جو ان وعدوں کا یقین کریں. اللہ وعدے ان کے لیے پورے کریں گے جو وعدوں کا یقین کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں منافقین بھی ہوتے تھے، ایمان والے بھی ہوتے تھے. سننے والوں کی دو قسمیں ہوتی تھی. ایک سنتے تھے شک کے ساتھ، ایک سنتے تھے یقین کے ساتھ، اور ایک سنتے تھے انکار کے ساتھ. تین قسم کے لوگ تھے، کفار، منافقین اور مومنین. ایمان والے سنتے تھے یقین کے ساتھ اور منافقین سنتے تھے شک کے ساتھ. اللہ مجھے معاف فرمائے، ان ہماری مجلسوں میں بھی مسلمان ایمان والے بیٹھ کر ہی سوچتے ہیں کہ یہ ہیں تو صحیح قصے صحابہ کے، نبیوں کے، لیکن اس زمانے میں ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ نہ تو حکومت اسلامی کہ یہ سب کچھ ہو جائے، اور نہ مسلمانوں کے پاس ایسی قوت سلطنت
یا ایسے اسباب یا ہتھیار کہ جس سے ایسا ہو جائے؟ سنو تو صحیح، اللہ تعالی ایمان والوں کو منافقین سے چھانٹنے کے لیے اور منافقین کو ایمان والوں سے الگ کرنے کے لیے اللہ نے جب بھی وعدے کیے تھے نبی سے، وہ وعدے برے حالات میں کیے، وعدے برے حالات میں کیے۔ ارے سنو، وعدے برے حالات میں کیے، کیونکہ اگر اچھے حالات میں وعدے کیے جائیں تو پھر تو منافقین بھی یہ کہیں گے کہ ہاں حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، جو کہہ رہے ہیں ہو جائے گا، حالات بتا رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ ارے سنو سونے والوں سنو، حالات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے نبی سے وعدے کیے وہ وعدے برے حالات میں کیے، وعدے برے حالات میں کیے، جب بھی وعدے کیے وعدے برے حالات میں کیے۔ سنو غور سے، اسی لیے حدیبیہ میں منافقین نہیں گئے، حدیبیہ میں منافقین نہیں گئے، حدیبیہ منافقین نہیں گئے، انہیں اندازہ تھا کہ انہیں شاید طواف سے روک دیا جائے اور یہ مکے میں داخل نہ ہو سکیں، تو منافقین نہیں گئے کہ نہیں بھائی حالات ٹھیک نہیں ہیں، فلاں علاقے میں جماعت جاوے، وہاں جماعت کے استقبال نہیں ہوگا اور وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیا فائدہ نکلنے سے، ذرا حالات ٹھیک ہو جائیں پھر نکلیں گے، انہیں جانے دو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اسے کئی دل میں شک ہوتا ہے، وہ پہلے نتیجہ چاہتے ہیں اس کے بعد قدم اٹھانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، منافقین کا مزاج تھا یہ کہ ان کو آگے بڑھنے دو، دیکھو کیا حالات بنتے ہیں، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اونٹ ان کا کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر حالات ٹھیک ہوئے تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے پیچھے سے، اور اگر حالات خراب ہوئے تو ہم تو پہلے ہی پیچھے ہیں، ہاں ہم تو پہلے ہی بچاؤ کیے ہوئے ہیں اپنا۔ میدان میں اترتے تھے ایمان والوں کے ساتھ مال غنیمت کی حرص میں اور لالچ میں، مال کی محبت میں، لیکن پیچھے رہتے تھے۔ یہ ہمیشہ کا دستور ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہوگی وہ دین کے تقاضے میں پیچھے رہے گا، اطاعت میں پیچھے، عبادت میں پیچھے، ذکر میں تھوڑے، میدانوں میں پیچھے۔ سب منافقین کی صفتیں ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں پہلے نتیجہ سامنے آ جائے پھر قدم اٹھائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ اللہ تعالی وعدے کرتے ہیں برے حالات میں۔ اب حدیبیہ ہی دیکھ لو، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، ساری خبریں منافقین بیٹھے بیٹھے معلوم کر رہے تھے، کبھی بتاؤ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور بڑے خوش تھے کہ دیکھو ہم نے کتنی عقل مندی کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ، سنو میں کیا کہہ رہا، ہم نے کتنی عقل مندی کی ہے، ہم ان کے ساتھ کام میں شریک نہیں ہوئے، ورنہ تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ارے سنو، یہ ہے نفاق، یہ ہے نفاق، یہ حالات کو دیکھ کے آدمی پیچھے ہٹ جاوے، یہ دیکھا حالات اچھے ہیں تو ساتھ ہو جاوے۔ تو وہاں شرطیں لگی کہ رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا، آپ کا ہمارا پاس آئے گا تو واپس نہیں کریں گے۔ سنو توجہ سے، ساری شرطیں لگی، اللہ کا حکم کہ ہاں ساری شرائط منظور ہیں، ساری شرائط منظور ہیں، جو چاہے شرط لگاؤ سب منظور ہیں۔ ایمان والے بیچارے یوں پریشان کہ حق پر ہوتے ہوئے دفتر سوا کر رہے، لیکن ابھی یہاں سے ہٹے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کے لیے یہ کھلی فتح کے لیے، آپ کے لیے کھلی فتح۔ ارے سنو توجہ سے، تم نے حکم پورا کر دیا، ہم نے وعدہ پورا کر دیا، حالانکہ حالات فتح کے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ساری شرطیں کفار کی مانی جا رہی، اپنے کو شرط سننے کو تیار نہیں، اتنا ظلم زیادتی، لیکن حکم ہے اللہ کا پورا کرنا ہے، حکم ہے اللہ کا یہ پورا کرنا ہے۔ وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف فتح نازل کر دی۔ ادھر خندق میں سردی زیادہ، منافقین اجازت لے لے کے سب واپس ہو گئے، تعداد کم، دشمن زیادہ، ہتھیار کم، خوف زیادہ، کھانے کو کچھ نہیں، بھوک زیادہ، اور پہننے کو کپڑے نہیں، سردی بہت زیادہ، سردی بہت زیادہ، پہننے کو کچھ نہیں، سردی بہت زیادہ۔ ان حالات میں منافقین نے دیکھ لیا کہ کسی بھی طرح سے کوئی امید غالب آنے کی یا خیر کی ملنے کی یا فتح کی کوئی امید نہیں ہے۔ چنانچہ ایمان والوں کے ایمان کے امتحان لینے کے لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شیطان کو توڑا اس رات میں کدال ماری اور وہ شیطان ایسی ریزہ ریزہ ہو گئی جیسا بکھرا ہوا بھالو اور ریت ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس شیطان کے توڑنے میں اس کی روشنی سے پر مجھے سارے کیسر کی طرح کے محلات دکھلا دیے گئے جو فتح ہو گئے. حالانکہ دیکھ رہے خندق کا حال، دیکھ رہے خندق کا حال، اپنی حفاظت کے لیے گڑھا کھود رہے اپنے دشمن کے درمیان، دیکھ رہے خندق کا حال. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ ہم نے کیسر کسرا کے محلات کو آپ کے لیے فتح کر دیا اور ان کے سارے خزانے آپ کو دے دیے اور ان کی بیویوں کو اور ان کی کنیزوں کو ہم نے آپ کے لیے بامیہ بنا دیا. تو منافقین نے یہ کہا کہ جب اللہ ان کو اتنا دینے والے ہیں اور جیسا یہ کہتے ہیں کیسر کسرا کے محلات فتح ہونے والے ہیں تو اللہ انہیں کھانے کیوں نہیں دیتا؟ یہ الجھن، یہ الجھن منافقین کو. اس سے انہوں نے کہا کہہ دیں گے یہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، سارے وعدے دھوکہ ہیں. دیکھو میری بات سنو، یہ تھی وہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ منافقین کا نفاق بڑھتا تھا ایسی خبریں سن کر. انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ حالات بتا رہے ہیں. ادھر ایمان والوں کا ایمان بڑھا، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا وعدے سن کر، اور منافقین کے نفاق میں اضافہ ہوتا تھا وعدے سن کر. اور کفار جو سنتے تھے ظاہر کے خلاف کوئی خبر تو وہ انکار کرتے تھے، اس لیے کہ کفار ظاہر پرست اور منافقین وہ ان کے دل میں شک بھرا ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے. کوئی کتنا بھی ایمان والوں کے ساتھ رہے لیکن وعدے ان کے لیے پورے ہوں گے جو وعدوں کا یقین کریں. یہاں تو صبح کی تعلیم میں جو حدیث سنی ہے وہ ظہر کی نمازیں بھول جائیں گے، اور جو تعلیم میں حدیث ظہر کے بعد سنی ہے وہ عصر میں بھول جائیں گے. وہ عصر میں سنو تو صحیح، جو تعلیم میں سنی ہے حدیث صبح وہ ظہر میں یاد نہیں، جو ظہر کے بعد تعلیم میں حدیث سنی ہے وہ عصر میں یاد نہیں. کیونکہ جب اللہ کے وعدوں کا اور اعمال کے فضائل کا استحضار، یہاں سے اٹھ جاؤ وہاں جا کے سو جاؤ، یہاں بیٹھ تو سو مت. جب اللہ کے وعدوں کا دھیان استحضار نہیں رہے گا تو آدمی ان شعبوں میں حکم توڑے گا. میں عرض کرتا ہوں، اگر دکان پر بیٹھنے والے کو نماز کی چھوڑنے کی وعید معلوم یاد نہیں تجارت کے وقت، اور گناہ کرنے والے کو گناہ کے وقت اس گناہ کی وعید یاد نہیں، تو یہ اس وعید کو یاد رکھے بغیر گناہ سے بچ نہیں سکتا. اور نماز چھوڑنے کی وعید کو یاد رکھے بغیر نماز کے لیے دکان کو چھوڑ نہیں سکتا. تعلیم کوئی تبلیغ کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اعمال پر ملنے والے وعدے اور گناہوں پر وعیدیں یہ ہر وقت یاد رکھنے کی چیز ہے. صحابہ کرام جس وعدے کو سنتے اس کے منتظر ہوتے تھے. تعلیم کا حلقہ چل رہا، صحابہ بیٹھے ہوئے آگے. آپ نے فرمایا کہ تم ہیرا کا علاقہ فتح کرو گے، عراق کا شہر ہے، تم وہاں فاتحہ میں داخل ہوگے تو وہاں ایک لڑکی ہوگی جس کا نام شیما بنت بقیلہ ہوگا. بڑی مالدار، سفید خچر پر سوار، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ایسی لڑکی. تو آگے بیٹھے تھے پرانے صحابہ، اور ایک صحابی اسی وقت آئے ہجرت کر کے، یہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، وہ حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے، جب انہوں نے سنا تو وہیں سے آواز دے کر کہا، کھڑے ہو کر عرض کیا گیا، رسول اللہ یہ لڑکی جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایسی مالدار خوبصورت ہوگی، یہ آپ مجھے دے دیجیے، یہ آپ مجھے دے دیجیے. فرمایا ہی ادا کا، یہ لڑکی تمہاری ہو گئی، یہ لڑکی تمہاری ہو، تم لے لو. چنانچہ انہیں یقین تھا کہ ملے گی، آپ کی وفات ہو گئی، وہ لڑکی نہ ملی.
حضرت ابوبکر کا زمانہ آ گیا، وہ زمانہ گزر گیا، وہ لڑکی نہ ملی۔ حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، وہی پورا ہو گیا۔ انہیں انتظار کے نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نہ ملے، یہ تو ممکن ہے، یہ تو ممکن نہیں کہ نہ ملے، ملے گی۔ یہ آپ نے فرمایا ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں علاقہ فتح ہوا، عثمان کے زمانے میں فرماتے ہیں ہماری جماعت کی تشکیل کی گئی حرا کی طرف، میں سمجھ گیا کہ اب حرا کی طرف جماعت جا رہی ہے، یقینی بات ہے کہ وہ زمانے کا وعدہ اب پورا ہوگا، وعدہ اب پورا ہوگا، وعدہ پورا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں داخل ہوئے حرا کے علاقے میں جماعت کو چھوڑ کر تلاش میں نکل گیا میدان میں کہ وہ لڑکی کہاں کھڑی ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں میدان میں گیا، سامنے وہ لڑکی سفید خچر پر سوار، کالی اوڑھنے اوڑے ہوئے، میں نے خود ہی کہا اس کا نام لے کر، تو شیما بنت بقیلہ ہے؟ تو نے کہا میں شیما ہوں، چل۔ فرماتے میں نے اس کا قبضہ کر لیا، اسے میں نے قبضہ کر لیا، میں نے اس کا قبضہ کر لیا۔ لوگوں نے کہا امیر صاحب ایسی لڑکی ہے، بڑی حسین ہے، شہزادی ہے، بہت مالدار ہے، سونے سے لدی ہوئی ہے، اور یہ کیا ہوا کہ مال غنیمت تقسیم ہوا نہیں، انہوں نے پہلے قبضہ کر لیا آپ سے پوچھے بغیر، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اسے بلائیے آپ قرآن بن عوف کو اور بلا کر پوچھئے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، لڑکی واپس لیجیے اس سے، اس پر تو اتنا زیور ہے۔ بلایا امیر صاحب نے کہ بھائی تم نے کیسا قبضہ کر لیا اس پر؟ کب قبضہ؟ اپنی چیزوں پہ قبضہ ہوتا ہے، اپنی چیزیں ہماری آج سے تھوڑی ہے، اس زمانے سے ہے، رسی ہوئی تھی امانت رسی ہوئی تھی، آج جی ملی ہے، کیا بات کاغذاری کیسے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا تھا، آپ نے اس کو بیان فرمایا، میں نے عرض کیا لڑکی مجھے دے دیجیے، فرمایا تمہاری ہو گئی، میں گواہ لاؤ۔ گئے صحابہ کے پاس، جا کے کہا، اعلان کیا ساتھیوں میں کہ بھائی تم میں سے کوئی ایسا آدمی اس حلقے میں ہے جو فلاں دن فلاں زمانے میں فلاں سن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہو، اور آپ نے اس لڑکی کے بارے میں بیان کیا تھا، اور میں نے کھڑے ہو کر کہا تھا لڑکی مجھے دے دیجیے۔ کوئی ہے آپ زمانے میں کوئی آدمی؟ دو صحابی کھڑے ہوئے، انصاری، دو انصاری صحابی، آپ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے تک اس حدیث کو صحابہ، اور اس واقعے کو بھولے نہیں، اس واقعے کو بھولے نہیں۔ دو انصاری صحابی کھڑے ہوئے، کہا ہاں کیا بات ہے، ہم گواہ ہیں، کوئی انکار کرتا ہے کہ لڑکی آپ کی نہیں ہے، ہم گواہ ہیں، ہم تو آگے بیٹھے تھے تعلیم میں، آپ پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے کہا تھا کہ لڑکی مجھے دے دیجیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی آپ کے لیے کر دی تھی، چلیے ہم گواہی دیں گے امیر صاحب کو۔ کہاں ہیں؟ دو انصاری صحابی آئے، کہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لڑکی انہی کی ہے۔ روایت میں ہے کہ انہوں نے لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ شک کرنے والے اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، شک کرنے والے اللہ سے۔ اور کیوں شک ہوتا ہے؟ سنو، شک اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ نظام کائنات کو اصل سمجھتے ہیں، لوگ نظام کائنات کو اصل سمجھتے ہیں، اس لیے شک پیدا ہوتا ہے۔ نظام کائنات اصل نہیں ہے، نظام کائنات اصل نہیں ہے، نہ نظام کائنات اصل ہے اور نہ ان نظام کائنات میں حکام اصل ہیں، بلکہ اللہ کے احکام اللہ کا ضابطہ ہیں، اور مسلمان اصل کائنات ہے۔ کیا بتاؤں، اس زمانے کے مسلمان کہتے ہیں حکام چاہیں گے تو ہوگا، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا مسلمان بندہ اگر چاہے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ مسلمان یہ کہیں حکام چاہیں گے تو ہوگا، اور اللہ یہ کہیں کہ نہیں اگر میرا بندہ چاہے گا مسلمان تو میں یہ کر دوں گا۔ سوچو تو صحیح، کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مسلمان کی چاہت کے اعتبار سے کرنا چاہیں، اور مسلمان اللہ پر نہ ماننے والوں کی چاہت پر اپنی چاہت کو موقوف کرے۔ سوچو تو صحیح، مسلمان تو کہے کہ نہیں اللہ کے دشمن چاہیں گے تو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کتنے مہربان وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مسلمان چاہے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ سوچو تو صحیح، مسلمان تو یوں کہے کہ اللہ کے دشمن چاہیں گے تو یوں ہوگا، اور اللہ یوں کہہ رہے کہ نہیں میرا بندہ جو چاہے گا
میں وہ کروں گا. بس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کائنات کے نظام نے اور مادی اسباب نے ہمیں اللہ سے بدگمان کر دیا. ہمیں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. 1 2 3 4 لوگ آ کر کہیں کہ ابو الدرداء کا مکان جل رہا ہے, وہ کہتے نہیں تمہاری خبر, تمہاری نظر کا یقین کرنا وعدے کے خلاف پڑ رہا ہے. تمہاری نظر کا یقین کرنا وعدے کے خلاف جا رہا ہے. مجھ سے وعدہ یہ ہے کہ دعا پڑھ لی اس کا مکان نہیں جلے گا. تم جو کہہ رہے ہو کہ مکان جل رہا ہے, تمہاری نظر ہماری خبر کے خلاف ہو رہی ہے. اگر ہم تمہاری نظر کا یقین کریں تو مکان جل جائے گا, اگر ہم تمہاری بات کا یقین کریں تو مکان جل جائے گا, اور اگر ہم تمہاری بات کا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آگ لگنے کے بعد بھی مکان کو بچائیں گے. یہی ہوا. تو حالات آتے ہیں ہلکے سے. اللہ نے فرمایا قرآن میں ہم تھوڑا سا خوف لائیں گے, تھوڑا سا نقصان لائیں گے, تھوڑی سی پریشانی لائیں گے, یہ دیکھنے کے لیے کہ ان حالات میں تمہارا ہمارے ساتھ کیا گمان ہے. تھوڑے سے حالات آتے ہیں مومن کے گمان کو دیکھنے کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. 2 باتیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا. ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا. ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا. اعمال پر اجر اتنا ملے گا, اعمال پر اجر اتنا ملے گا جتنا ایمان ہوگا. ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اعمال کر کے گزر جاتا ہے, لیکن وہ ان اعمال پر اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب نہیں رہتا. جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اجر کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے. اجر کی طلب ختم ہو جاتی ہے ایمان کے ذوق سے. سارے مطالبے صرف دنیا کے رہ جاتے ہیں. یہاں تک کہ آدمی اعمال بھی کرتا ہے تو محض دنیا کے لیے کرتا ہے. میں کیا عرض کروں, اگر قرض کی ادائیگی کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ رات کے قیام اور تہجد کا اہتمام کر لو اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لو, تو اس کے لیے یہ عمل بھی بھاری ہوگا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک وظیفہ ہے رات کو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے, فلاں رات میں اتنے بجے اس وظیفے کو کرنا ہے, تو آج کل لوگوں کے ایمان کی بگڑنے کی وجہ سے اجر کی امید یہ ختم ہوئی ہے کہ جو وعدہ فریضے پر ہے وہ تو نظر نہ آئے گا, لیکن وظیفے میں وعدہ نظر آ جائے گا. میں کیا بتاؤں تمہیں, کیسے سمجھاؤں؟ جتنے عامل ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے کرنے والے, ان میں سے شاید ہی کوئی ہو ایسا, بظاہر تو نظر نہیں آتا, کہ جو فرائض کی قوت وظائف سے زیادہ بتلاتا ہوں. تم سے کیا کہوں, ایسے تو دنیا میں عامل ملیں گے سر پھرے, ایسے عامل ملیں گے دنیا میں سر پھرے کہ تمہیں تعویذ تو دے دیں گے, وظیفہ بتا دیں گے, فریضہ نہیں بتائیں گے. تم سے پوچھیں گے نہیں کہ نماز پڑھتے ہو, تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ نماز پڑھتے ہو, پوچھیں گے بھی نہیں, تم سے پوچھیں گے بھی نہیں. یہاں تک کہ مسلمان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ نماز ہے, روزہ ہے, حج زکات ہے, اعمال ہیں, یہ تو آخرت کے لیے ہیں, لیکن دنیا میں اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے لیے تو اور دوسرے راستوں سے بھی کوشش کی جائے گی. میں نے اس سے عرض کیا کہ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو فرائض سے زیادہ آدمی کو کامیابی وظائف میں نظر آنے لگتی ہے. فرائض سے زیادہ وظائف, ارے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, فرائض سے زیادہ وظائف. یہ وظیفہ پڑھ لو, یہ وظیفہ پڑھ لو, یہ وظیفہ پڑھ لو, لمبے وظیفے عامل بتا دیتے ہیں پریشان حال لوگوں کو, بیچارے مر جا میں پڑھتے. اس لیے کہ جب ایمان نہ رہے گا تو جو وعدے عمل کے ساتھ ہیں ان وعدوں کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے آدمی وہ راستے اختیار کرے گا جس پر کوئی وعدہ نہیں ہے. اس لیے کہ وعدوں کا یقین نہیں تو عمل تو خود بخود چھوٹیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ آدھی رات کھڑے ہو کر وظیفہ پڑھنا تو آسان ہو جائے گا, کیونکہ عقیدے کی خرابی نے عملیات پہ یقین پیدا کر دیا اور اعمال اور فرائض کا یقین ختم کر دیا.
یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی عامل ہیں یہ پریشان حال لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ وظیفے بتاتے ہیں. جی ہاں، لوگ پریشانی لے لے کے ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ایک سے بھی نہیں پوچھتے کہ تم نماز پڑھتے ہو. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، جب اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں، تو کون سا ایسا عمل یا تعویذ ہوگا جو اس کو جیسی پریشانی کو دور کر دے؟ اندازہ کریں، جس کارخانے میں آپ شریک نہیں اور آج کسی میں کوئی پارٹنرشپ نہیں، آپ بتائیے کیا اس کارخانے سے آپ کوئی نفع حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اسلام اللہ کا ضابطہ ہے، دنیا اس کا کارخانہ ہے. آپ اس کا حکم پورا کیے بغیر اس کے کارخانے سے کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتے. یہی بات ہے. تو جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز چھوڑ دے اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کے لیے فرائض مشکل، وظائف آتا ہے. جی ہاں، آپ فلاں تاریخ میں فلاں رات میں اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ عمل کر لیں، آپ کو کام ہو جائے گا. لوگ نماز سے زیادہ یقین سے، نماز سے زیادہ کہیں زیادہ یقین سے ان وظائف کی طرف قدم اٹھائیں گے. اور میں نہیں کہتا، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں نہیں کہتا یہ کام نہیں بنے گا. اللہ بنائیں گے کام، اپنی قدرت سے بنائیں گے، لیکن اس کا یقین اور اس کا عقیدہ وظائف کے ساتھ اور پختہ ہو جائے گا. یہ کہے کہ جب تمہارے کام غلط طریقوں سے بننے لگیں تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کی پکڑ کی طرف جا رہے ہو. جب تمہارے کام غلط طریقوں سے بننے لگیں، جب تمہارے کام غلط راستوں سے بننے لگیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کی پکڑ کی طرف جا رہے ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو اس کے حکم کو توڑ کر کامیابی دیتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کر دیتے ہیں، جن کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتے. اور اس طرح خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غلط کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے ہیں. شاید یہ توبہ کر کے صحیح راستے پر آ جائے، نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے سہولتیں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. پھر وہ ان کامیابیوں سے گزر کر ہمیشہ کی ناکامی کی طرف جاتا ہے. اور زیادہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں ان کے کام غلط راستوں سے بننے نہیں دیتے، یہاں تک کہ یہ ناکامیاں ان کو توبہ پر لے جاتی ہیں. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا. چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا. ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان اخلاص ایک ہی چیز ہے. ایمان اور اخلاص ایک ہی چیز ہے. صحیح حدیث ہے. صحابی نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. صحابی نے سوال کیا ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. عجیب صحابہ سوال کرتے تھے، اور واقعی سوال وہ کرے گا جس میں علم کی طلب ہوگی. اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو طلب کے بغیر اللہ بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. جو علم وہ رحمت ہے جو طلب کے بغیر بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. انزمکموها فانتم لها کارہون، کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے کہ تمہیں علم نہ چاہو اللہ تمہیں علم دے دے، تم علم نہ چاہو اللہ تمہیں علم دے دے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی ذات بہت غیور ہے. اللہ کی ذات بہت غیور ہے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں طلب کتنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سوال کا تقاضا پیدا کرتے تھے حکم کر کے، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو. روایت میں ہے آپ نے درخت کی ٹہنی کو ہلایا، درخت کی ٹہنی کو ہلایا، پتے جھڑنے لگے، حضرت دیکھ رہے تھے. تو میں پوچھتے کیوں نہیں ہو، پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں درخت کی ٹہنی کیوں ہلا رہا. حالانکہ نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ عبث اور بیکار کام کرے. نبی کو کہا فرصت اس کی کہ آپ کو کام اتنے، آپ درخت کی ٹہنی ہلائیں کھڑے ہو کر، یہ زائد کام بیکار کام کیوں کرتے. لیکن ایک چیز کو سمجھانے کے لیے پہلے مثال قائم کی. یہ نبی کی تعلیم کا اسلوب ہے. پہلے مثال قائم کی. فرمایا پوچھتے کیوں نہیں اور ٹہنی کیوں ہلا رہا ہوں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ آپ ٹہنی کیوں ہلا رہے ہیں. فرمایا کہ جب بندہ اچھی طرح وضو کر کے اچھی سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت پتے جھڑ رہے ہیں. اسی طرح صحابی نے تابعی کو
اسی طرح صحابی نے اپنے شاگرد کو یوں حدیث بیان نہ کر دی صرف کہ بھئی جو آدمی وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اس سے گناہ اس طرح چڑھتے ہیں، بلکہ خود حضرت انس نے ٹہنی کو ہلایا، درخت کے پتے جھڑے، شاگرد سے پوچھا پوچھتے کیوں نہیں ہو، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ پوچھا ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا پوچھتے کیوں نہیں، میں نے پوچھا تھا تو یہ جواب دیا تھا۔ تو سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ امت کے علم کا طالب بناؤ، اور صحابہ سوال کیا کرتے تھے آپ سے، جتنے صحابہ نے آپ سے سوال کیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ صحابہ کرام کی صفت کو بیان کیا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ نے یہ جواب دیجیے، انہیں یہ جواب دیجیے۔ Reconstruction of Ummah dailymarkers.com چنانچہ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اسلام لاتا ہے، بہت اچھا اسلام لاتا ہے، پھر وہ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، بہت اچھی ہجرت کرتا ہے، پھر مہاجر بن کر اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے، بہت اچھی محنت کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری کارگزاری کیسے وہ اسلام میں آیا، پھر کیسے اس نے وطن چھوڑ کر ہجرت کی، پھر کیسے اس نے اللہ کے دین کی محنت کی، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری میری کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے، پتہ چلے لوگوں کو کہ بھئی ہم کیا ہیں، ہم نے کیا کیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ساری کارگزاری آئے لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ آج کل ہر عمل کرنے والے کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کی کوشش، اس کی خدمات عوام کے سامنے پیش کی جائیں۔ مستقل اخبار کا ایک حصہ ہے، کہ جس میں لوگوں کی خدمات کو اجاگر کیا جاتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں، دیکھو بھائی ہم نے جو کیا تھا اخبار میں آ گیا، ہم نے جو کیا تھا وہ اخبار میں آ گیا، نہ لکھیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں صحابہ میں فرق یہ ہوا، وہ ناراض ہوتے تھے تذکرہ آنے سے، ہم ناراض ہوتے ہیں تذکرہ نہ آنے سے، ناراض ہوتے ہیں، اس نے ہمارا کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ ہاں، بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں دین کا کام کرنے والوں میں اور دین کی خدمات انجام دینے والوں میں، بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اس بات پر کہ آپ نے فلاں کتاب میں فلاں کا ذکر کیا، فلاں کا ذکر کیا، اور ہمیں تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہماری خدمات کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا، عوام کو خبر ہی نہیں کرنے کیا کیا۔ جی ہاں، یہ دنیا والے میں نہیں ہے، یہ اللہ مجھے معاف فرمائے، دینداروں میں یہ بات ہے، دینداروں میں یہ بات ہے، جنہیں اللہ نے دین کی خدمت کا موقع دیا ہے وہ ہر روز اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کی خدمات کو اجاگر کیا جائے۔ ارے سنو تو صحیح، صحابہ کرام اپنے آپ کو کیسے چھپاتے تھے، اپنے آپ کو کیسے چھپاتے تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ بات حق ہے کہ جس شخص نے ایک نظر بھی ایمان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ یہی بات، جس نے ایک نظر ایمان کے ساتھ آپ کو دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا، وہ صحابی ہو گیا۔ اور یہ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، یہ تو وہ صحابی ہیں کہ ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کا اتنا اونچا مقام آپ کے یہاں تھا، اور آپ کے ایسے معتمد مشیر تھے کہ جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا، کوئی تیسرا شریک نہیں۔ اتنا اعتماد اور اتنا مشیر خاص سلمان فارسی، لمبی عمر ہوئی ان کی، بہت بات تک زندہ رہے۔ تو چند لوگوں کو خیال ہوا کہ بھئی ہاں دیکھو یہاں ایک صحابی رہ گئے ہیں سلمان فارسی، چلو ان کے علاقے میں ملاقات کے لیے، چنانچہ ارادہ کیا صحابی کی زیارت کا، گئے سب ان کے علاقے میں پہنچے، پوچھا بھائی یہاں صحابی؟ ہاں سلمان فارسی یہاں صحابی، سارا علاقہ جانتا تھا، بچہ جانتا تھا صحابی کو۔ جس سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں ادھر چلے جاؤ، یہاں ان کا مکان ہے، یہ مکان ہے ان کا۔ گئے، ملاقات ہوئی، ملاقات کر کے
مل جلنے کے بعد ایک نے پوچھا کہ آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ جی ہاں میں سلمان فارسی. ماشاءاللہ آپ تو صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ آپ نے پایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں صحابی نہیں ہوں, میں صحابی نہیں. یہ اخلاص کی بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا. بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. یہ اخلاص کی بات ہے کہ میں نے صحابی ہونے کا انکار کر دیا کہ میں صحابی نہیں ہوں. ریاکار ہوتا تو پہلے ہی کہتا کہ ہاں میں صحابی ہوں, کہا کہ میں صحابی نہیں ہوں. تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, کہنے لگے وہ غلط آ گئے ہم یہاں, یہ کوئی اور سلمان ہے, یہ کوئی اور سلمان ہے. ہمیں تو ان سلمان فارسی کی تلاش تھی جو صحابی ہیں, لیکن یہ تو صحابی ہے نہیں. چھوڑو چلو اٹھے وہاں سے, کہنے لگے جی ہمیں تو سلمان فارسی کی تلاش تھی, آپ تو کوئی اور سلمان معلوم ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں میں ہوں سلمان فارسی. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے؟ کہ ہاں ان کا زمانہ میں نے پایا اور بہت پایا اور بہت موقع پر آپ کے ساتھ رہا, سفر میں حضر میں. پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں صحابی نہیں ہوں؟ سلمان فارسی نے کہا کہ آپ کے ساتھ رہ کر اور آپ کی صحبت میں رہ کر ہم صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک قیامت میں حشر آپ کے ساتھ نہ ہو جائے, اور اس کا فیصلہ ہم یہاں نہیں, ہم اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں کر سکتے. ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا حشر آپ کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ ہمیں کن لوگوں میں رکھیں گے, کہاں ہمارا ٹھکانہ اور کہاں ہمارا راستہ ہوگا قیامت میں. جب آپ کے ساتھ حشر ہو جائے اور آپ کے ساتھ جنت کا داخلہ ہو جائے تب فیصلہ ہوگا کہ ہم صحابی ہیں. یہ انہوں نے تو میں عرض کر رہا تھا, میں نے کہا آج کل تو لوگوں کی خدمات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں. میں تو سوچتا ہوں, میں نے کہا لوگ اب صحابہ کے تعارف سے اتر کر اور انبیاء کے تعارف سے اتر کر اپنے تعارف پر آ گئے ہیں, اپنے تعارف پر آ گئے. اور کیا بتاؤں, اپنی تعریف کرنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں, حالانکہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا. اور ملتا ہے روایتوں میں کہ تعریف کرنے والا تو ہلاک کر دینے والا ہے. بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ ایک نے کی تعریف کی تو اس نے کہا جواب میں, ارے تم نے تو مجھے قتل کر دیا, تم نے تو مجھے ہلاک کر دیا, تم نے مجھے ہلاک کر دیا. اور اب حالت یہ ہے کہ اگر تذکرہ نہ کرو تو ناراض ہو جانا, تذکرہ نہ کرو تو ناراض ہو جانا. تو میں نے عرض کیا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ مخلص وہ ہیں اگر کھو جائیں تو ان کو تلاش نہ کرے اور مل جائے تو ان کی کوئی پرواہ نہ کرے. وہ ہوتے تھے مخلص. اس لیے کہ شہرت الگ چیز ہے, قبولیت الگ چیز ہے. شہرت الگ چیز ہے, قبولیت الگ چیز ہے. شہرت الگ چیز ہے, قبولیت الگ چیز ہے. اس زمانے میں لوگ نہیں جانتے کہ شہرت اور خبر فرق کیا ہے. شہرت اور قبولیت میں, شہرت اور قبولیت میں فرق یہ ہے کہ شہرت ریاکار کے لیے ہوتی ہے. شہرت ریاکار کے لیے ہوتی ہے کیونکہ شہرت کی ابتدا زمین سے ہوتی ہے اور آسمان دنیا تک بھی نہیں پہنچتی. اور قبولیت کا اعلان پہلے آسمان پر ہوتا ہے, پھر اعلان ہوتے ہوتے فرشتوں کے ذریعے یہ اعلان آسمان دنیا پر آتا ہے, پھر آسمان دنیا سے یہ اعلان زمین پر کیا جاتا ہے. اور زمین میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں. یہ ہے شہرت اور قبولیت کا فرق. جو اپنی شہرت کی کوشش دنیا میں کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں سے محدود ہوتے ہیں, اور جو اللہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت کا اعلان آسمانوں پر کر دیتے ہیں. یہ فرق ہے شہرت اور قبولیت کا. میں نے ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں. صحابی نے عرض کیا کہ ایک آدمی بہت اچھا اسلام لاتا ہے, بڑی اچھی ہجرت کرتا ہے اور پھر بڑی اچھی دین کی محنت کرتا ہے, لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ اس کی ساری کوشش یہ سب کی سب کسی طرح لوگوں کے سامنے آ جائے. تو آپ نے فرمایا لا شیء لہ, اسے دنیا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا, اس کو کچھ نہیں ملے گا. لا شیء لہ. انہوں نے جا کر صحابہ سے کہا کہ میں نے یہ سوال کیا تھا, آپ نے یہ جواب دیا. صحابہ نے کہا نہیں یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی کا اسلام اور ہجرت اور جہاد سب ضائع ہو جائے, اسے کچھ نہیں ملے گا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جاؤ تو اپنا سوال سمجھا نہیں سکے
دوبارہ جا کر سوال کرو حضور اکرم، تم سوال سمجھا نہیں سکے ہو اپنا، ایسا نہیں ہو سکتا، شاید تم نے بات صاف نہیں کی، دوبارہ جا کر سوال کرو۔ پھر بھیجا صاحب نے ان کو، انہوں نے پھر آ کر سوال کیا، ایسے ہی سوال کیا، آپ نے ہی جواب دیا۔ پھر جا کے صحابہ سے کہا کہ بھئی میں نے دوبارہ سوال کیا تھا، کچھ اسی طرح سوال کیا، آپ نے جواب دیا۔ صحابہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم اپنا سوال سمجھا نہیں سکے، پھر جا کر سوال کرو۔ روایت میں 3 مرتبہ آ کر انہوں نے سوال کیا، آپ نے ایک ہی جواب دیا، لا شیء لہ، کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ میرے دوستو عزیزو، دنیا تو خیر بہت دور کی چیز ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی غرض سے نکلے اور ایک تیر کا بھی ارادہ کر لے، ایک تیر، حالانکہ تیر اللہ کے راستے میں چلانے کا، اگر نشانے پر نہ بھی پہنچے تب بھی اجر ملے گا، آدھائے قتال میں سے ہے تیر سے چلانے کے بڑے فضائل اللہ کے راستے میں، نشانے پر پہنچے یا نہ پہنچے، کہ تیر بنانے والے کو اجر، تیر پکڑانے والے کے لیے اجر، تیر بیچنے خریدنے والے کے لیے اجر، اتنا اجر اس تیر پر۔ اور قتال کے حالات میں سے ہے، قتال کے حالات میں سے ہے۔ صحابی نے سوال کیا، عرض کیا گیا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ نکلنے کے زمانے میں ایک تیر کا ارادہ کر لے کہ مجھے تیر مل جائے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں، دنیا آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں، تیر مل جائے گا اور کچھ نہیں، تیر مل جائے گا اور کچھ نہیں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ریا شرک کو کہتے ہیں اور اخلاص ایمان کو کہتے ہیں۔ اخلاص ایمان ایک چیز ہے، شرک اور ریا ایک چیز ہے، شرک اور ریا ایک چیز ہے، ایمان اور اخلاص ایک چیز ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، سب سے بنیادی مقصد اس کام کے ذریعے ایمان کا سیکھنا ہے، تاکہ یہ 4 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، وعدوں کا پورا ہونا اور اعمال پر استقامت کا ہونا اور اعمال پر اجر کا ملنا اور اعمال میں اخلاص کا ہونا، یہ 4 چیزیں حاصل ہوں، یہ 4 چیزیں ان کو حاصل ہوں۔ اور اسی میں کوئی شک نہیں کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا دعوت ہی راستہ ہے، ایمان میں کمال پیدا کرنے کا دعوت ہی ایک راستہ ہے، ایمان میں کمال پیدا کرنے کا دعوت ہی ایک راستہ ہے۔ آج کل لوگوں کے دلوں میں مختلف اشکالات، اعتراضات، خیالات پیدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دعوت ہی ایک راستہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام وہی جو تبلیغ والے کر رہے ہیں۔ سنو میں کیا کہہ رہا، معترض کے اعتراض کا کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس کام کو اس زمانے کے جماعت کے لوگوں کے کام کو سمجھتا ہے کہ ان کا کام ہے، اس لیے مختلف قسم کے خیالات، اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ذرا یہ غور کیا جائے کہ دعوت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے، تو اس اشکال کرنے پر شرم اور خوف پیدا ہوگا، اسے اعتراض کرنے پر شرم اور خوف پیدا ہوگا۔ شرم تو یوں آئے گی کہ ارے صحابہ پر اعتراض کر رہا، اور خوف بھی پیدا ہوگا کہ ارے صحابہ کے عمل کا انکار کر رہا۔ دونوں سے صحیح، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر یوں کہا جائے کہ دعوت ہی ایمان کے بننے کا ذریعہ ہے، تو شیطان دلوں میں تو اشکال پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ بھی تو راستہ ہے، 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 اور بھی تو شعبے ہیں۔ حالانکہ دعوت کے اس کام سے کسی شعبے کا انکار کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ اگر یہ غور کیا جائے کہ دور صحابہ میں ایمان میں کمال پیدا کرنے کا کیا طریقہ تھا، اور کوشش کر کے سارے ایمان والوں کو اس طریقے محنت پر لایا جائے، بجائے اس کے کہ آدمی اعتراض کر کے کام سے خود بھی رک جائے، دوسروں کو بھی روکے۔ کتنی آسان بات ہے کہ کام کو صحابہ کی سیرت میں دیکھ لو تو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں دعوت ہی ایمان کے بننے کا اصل ذریعہ ہے، معلوم ہو جائے گا کہ دعوت ہی ایمان کے بننے کا اصل ذریعہ ہے۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے صحابہ کو
دعوت دے کر گشت کے ذریعے ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد میں لے کر آتے تھے ایمان سیکھنے کے عنوان پر. یہ ایک نہیں متعدد صحابہ کا معمول ہے, یہ ایک نہیں بلکہ بہت سے صحابہ کا معمول ہے. حضرت فرماتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو. یہاں بیٹھ کر غیب کے تذکرے کرنا, اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دعوت اللہ ہی ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ ہے تو اشکال وہ کرے گا جس کے سامنے صحابہ کا عمل نہیں ہے. معاذ بن جبل سید العلماء, معاذ بن جبل سید العلماء گشت کرتے تھے مسجد سے باہر اور خوشامد کرتے تھے لوگوں کی, کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اگر پر ایمان لائیں گے. جی ملاقاتیں کرتے لوگوں سے. عبداللہ بن رواحہ کے عمل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے. اس عمل کو اس عمل کو پسند فرمایا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا ہے کہ گشت کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد میں ایمان کے حلقوں پر لا کر جمع کرو. اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. دیکھو میں کیا کہہ رہا, کسی اعتراض کی کوئی گنجائش. اور تو بیچارے ناواقف لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں اڑاتے رہتے ہیں. حالانکہ کام جماعت کا نہیں, کام تو صحابہ کا ہے. کام جماعت کا نہیں, کام صحابہ کا ہے. جب صحابہ کا ہے تو ہر امتی کا ہے, کیونکہ قرآن نے تو عام اعلان کر دیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے ہیں. آمنو کما آمن الناس, ایسا ایمان کیسے لاؤیں کہ ایسا ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے. جی ہاں, کمیت کی طرف بھی اور کیفیت کی طرف بھی, دونوں کی طرف اشارہ ہے. کیفیت کیا ہو ایمان لانے کی کہ صحابہ کو دیکھو, کمیت کیا ہو ایمان میں کہ صحابہ کو دیکھو. کمیت میں بھی ایمان میں صحابہ نمونہ ہے, کیفیت میں بھی صحابہ نمونہ ہے. اتنا آسان ہے سمجھنا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے عمل کو پسند فرما کر بتلا دیا امت کو کہ ہاں یہی ایمان کی سیکھنے کا طریقہ ہے. کیونکہ جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آؤ میرے پر ایمان لائیں گے تو ایک صاحب کو اشکال ہوا کہ ایمان تو ہم لا چکے, اسلام میں داخل ہو چکے, اب کون سا ایمان لائیں, اب کون سا ایمان لائیں, ایمان تو لا چکے ہم. انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن رواحہ کہتا ہے ہم سے کہ آؤ ایمان لا لیں گے, ہم تو آپ پر ایمان لا چکے. یہ کون سا ایمان ہے؟ آج بھی مسلمان کا یہی حال ہے کہ بھائی ہم تو سارے مسلمان ہیں, دعوت دینے سے جا کے کافروں کو دعوت دو. کیا بتاؤں میں آپ کو, فرماتے تھے انبیاء علیہ السلام نے کفار سے زیادہ محنت اپنے اتباع کرنے والوں پر کی ہے. یہ زمانے کی لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے اور انبیاء کی محنت کا میدان صرف کفار تھے. یہ خیال بالکل غلط خیال ہے. غیروں سے کہیں زیادہ محنت ایک مسلمان کو مسلمان باقی رکھنا غیروں کے اسلام میں داخل کرنے سے زیادہ اہم ہے. ایک بڑی شہر کی آبادی کے کفار اسلام میں داخل ہو جائیں یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ نہیں جتنا ایک مسلمان کا اسلام سے مرتد ہو جانا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بات مشاہدے میں ہے اور نظر آ رہی ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر اسلام میں داخلے کی وہ تعداد نہیں جو اسلام سے نکلنے والوں کی تعداد ہے. سب بات کھلی آنکھوں نظر آ رہا ہے, اسلام سے نکلنے والوں کی تعداد. اللہ اکبر. آپ سوچئے جو آدمی ڈوب چکا ہے, ڈوبا ہوا ہے, اس کا نکالنا زیادہ ضروری ہے یا جو آدمی گر رہا ہے پانی کی طرف اس کو روکنا زیادہ ضروری ہے؟ ڈوبے ہوئے کا نکالنا اس سے زیادہ اہم ہے کہ مزید لوگوں کو گرنے سے بچایا جائے. آپ جانتے ہیں کہیں وبا پھیل جائے تو وہاں سے بیماروں کو تو بے شک علاج ہوتا ہی ہے, لیکن صحت مند لوگوں کو وہاں سے الگ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو تو بچاؤ, ان کو تو بچاؤ. پہلے جو بچے ہوئے ہیں گاؤں کے گاؤں ارتداد کی طرف ہیں. اور بیچارہ مسلمان, میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو ذکر کرتا ہوں, میں تلاوت بھی کرتا ہوں, ہاں تم سب کچھ کرتے ہو, اللہ تم سے امت کے بارے میں پوچھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے اعمال پر چھوڑ دیں, ایسا نہیں. تم نے آیا منکر کو ختم کرنے, معروفات کو قائم کرنے کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ اپنی ذات سے اعمال کا کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. اپنی ذات سے اعمال کرنا دین کی نصرت
نہیں ہے. اپنی ذات سے اعمال کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. اپنی ذات سے اعمال سے کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. تو میرے دوست عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ غور کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کا طریقہ محنت کیا ہے. ایمان والوں کو ایمان پر باقی رکھنا اور خود اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا، یہ اس کے ذمہ سب سے پہلا فریضہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رواحہ کے عمل کی تعریف کی. فرمایا ہاں وہ حلقے قائم کرنا چاہتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرے بندوں کو کہ یہ میرے گھر میں جمع ہو کر میرے تذکرے کر رہے ہیں. اسی میں عباس فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں یہ تو بے شک بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑا ذکر یہ ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کریں. اس سے بڑا ذکر کیا ہے؟ ولا ذکر اللہ اکبر، ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. یہ پوری آیت پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ تمہارا مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرنا کہ یہ سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ اللہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں فرشتوں کے درمیان، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال خیر سے اللہ واقف نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں عمل دے کر چھوڑ دیا ہے جاؤ عمل کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اللہ کے تذکرے کر رہے ہو. اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارے تذکرے کر رہے ہیں. یہ ذکر اکبر ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کریں، یہ زیادہ بڑا ذکر ہے. اللہ ہمارا ذکر کریں یہ زیادہ بڑا ذکر ہے. اللہ ہمارا ذکر کریں. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ مسلمان کو مسلمان باقی رکھا جائے. اسی لیے جماعت کی نقل و حرکت ارتداد کو روکنے کے لیے ہے. جماعت کی نقل و حرکت ارتداد کو روکنے کے، جہاں جہاں اسلام کی جماعت گزری وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ گئے. وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ گئے. اور بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت نکالنا چاہ رہے. مدینہ پر خطرہ، ریکنسٹرکشن آف امہ، مدینہ پر خطرہ. ادھر نفاق بلند ہو گیا، منافقین جری ہو گئے، ادھر کفار اور یہود کھڑے ہو گئے، اور سب کا کہنا یہ تھا کہ ان کے نبی چلے گئے ہیں، اب اللہ ان کی مدد نہیں کریں گے. اور بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کر کے امت کو قیامت تک آنے والی امت کو بتلایا کہ اگر تم کفر کے خلاف اللہ کی مدد چاہتے ہو تو جماعت کی نقل و حرکت کو باقی رکھو، ورنہ خدا کی قسم اللہ کی مدد ہوگی نہیں. اگر جماعتوں کی نقل و حرکت نہیں تو اللہ کی مدد ہوگی نہیں. تم جتنی چاہے تہجد پڑھ لو، ذکر کر لو، تلاوت کر لو، جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، اللہ کی مدد ہوگی نہیں. یہ تو میں تمہیں قرآن حدیث میں بھرا ہوا دکھلا دوں گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ساری دنیا میں جن کے پھیلنے کے اسباب و ذرائع ہو گئے، پھرنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے ضابطے کا اور مدد کی شرط کا انکار کرتے ہیں. مدد کی شرط کا انکار کرتے ہیں. لیکن حالات ایسے بن گئے تھے، حالات ایسے بن گئے تھے کہ جنرل عمر کی رائے اور کبار صحابہ کی رائے جماعت کو روانہ کرنے کی نہیں تھی. سب نے منع کیا، سب نے منع کیا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، مدینے پر خطرہ ہے، ادھر کفار کھڑے ہیں، ادھر منافقین ہیں، ادھر مانعین زکات ہیں. آپ جماعت کا کام کریں لیکن ابھی فی الحال روک دیں، فی الحال روک دیں. تو اگر یہ سمجھتے تھے کہ اگر نقل و حرکت ختم ہو گئی یا روک دی گئی، تھوڑے وقت کے لیے بھی مؤخر ہو گئی تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. وہ یہ جانتے تھے. کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو، کسی کونے میں بیٹھ کے عبادت کرنا دین کی نصرت نہیں ہے. یہ تو اس زمانے میں پیدا ہوا جب مسلمان کے دل سے دین کے مٹنے کا غم اور مسلمان کو اور ساری انسانیت کو ہدایت پر لانے کا فکر ختم ہو گیا، تبھی بات پیدا ہوئی. اسلام فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں کہ آپ اللہ کی مخلوق کو چھوڑ کر انفرادی عبادت کریں صرف. فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور رہبانیت اگر ہے تو میری امت کی رہبانیت امت میں گھسنا ہے. جی ہاں، سنو تو صحیح. رہبانیت جہاد کو بتایا، رہبانیت جہاد کو بتایا، رہبانیت خلوت کو رہبانیت نہیں بتایا اس امت کی.
اس امت کی خلوت رہبانیت نہیں ہے. یہ خلوت رہبانیت پچھلی امتوں کی ہے. خلوت کی رہبانیت، میری بات توجہ سے سننی پڑے گی. خلوت کی رہبانیت، سنو میں کیا کہہ رہا. خلوت کی رہبانیت پچھلی امتوں کے لیے ہے. اس امت کی رہبانیت مخلوق میں گھس کر دعوت دینا ہے. یہ فرمایا رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. اور اگر خیال آئے گھومنے پھرنے کا، سیاحت کا، ذرا ہوا خوری کا، باہر نکلنے کا، تو فرمایا کہ نہیں، میرا امتی اگر باہر نکلے اپنے وطن سے تو صرف اللہ کی دی کی محنت کے لیے نکلے، ورنہ میری امت کا کام نہیں ہے کہ یہ سیر تفریح کے لیے نکلے گھر سے. یہ بھی دونوں حدیثیں بیان فرما دی. رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. سیاحت بھی جہاد، رہبانیت بھی جہاد. لیکن جو بیچارے جہاد کو قتالی سمجھتے ہوں، صرف اس سے آگے ان کا ذہن نہ چلتا ہو دین کو قائم کرنے کی محنت کی طرف، وہ تو یہ کہہ دیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ ایک کونا سنبھالو، اللہ اللہ کرو، آپ بخشیے جاؤ گے. حالانکہ اس امت کی نجات ہے ہی نہیں دعوت کے بغیر. اس امت کی نجات ہے ہی نہیں دعوت کے بغیر. یہ تو تھوڑا حدیث بھرے ہوئے ہیں اس سے. اس امت کی نجات ہے ہی نہیں دعوت کے بغیر. دعوت بھی یہ نہیں کہ کسی اخبار میں مضمون دے کر سمجھو کہ دعوت دے دی. جس طرح نماز میں آپ کا طریقہ اصل ہے، اس طرح دعوت میں بھی آپ کا طریقہ اصل ہے. خود جا کر دعوت دے، خود جا کر دعوت دے. جس طرح نماز میں آپ کا طریقہ اصل ہے، اس طرح دعوت میں بھی آپ کا طریقہ اصل ہے. نماز کا طریقے زمانے کا بدلنے سے بدلیں گے نہیں، اس طرح دعوت کے طریقے بھی زمانے کے بدلنے سے بدلیں گے نہیں. پکی بات. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی امت کو نقل حرکت پر ڈالا تھا. اس طرح اپنی امت کو نقل حرکت پر ڈالا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ سب کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اب جماعت روانہ نہ کی جائے، حالات ٹھیک نہیں ہے، مدینے پر خطرہ ہے. حضرت بکر نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت مدینے کو مردوں سے خالی کر دوں تو نکل جائیں راہ خدا میں، اور ہمارے نکلنے کے بعد مدینے میں عورتیں رہ جائیں صرف، ان عورتوں پر آ کر دشمن حملہ کر دے، ازواج مطہرات کو بھی قتل کر دے، اور ان کی لاشیں کتے کھینچے پھریں مدینے کی گلیوں میں، ازواج مطہرات کی لاشیں کتے گلیوں میں کھینچے پھریں. میں اس کو تو برداشت کر لوں گا، اس کو تو میں برداشت کر لوں گا، اس کو تو برداشت کر لوں گا، یہ تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے دین میں کمی آئے اس کو وہ برداشت نہیں کرے گا. یہ حضرت بکر یہ بات کی. حضرت عمر نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ سب سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں. آپ سب سے، ارے سنو تو صحیح، آپ سب سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں. آپ تنہا کیوں جماعت بھیج رہے ہیں؟ آپ رائے لیں، سب کی رائے سے کام کریں. حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے. اے عمر، اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں، اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں ہے. یہ جواب دیا حضرت بکر کہ اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں. نکلنا تو اللہ کا امر ہے، نکلنا اللہ کا امر ہے. ہم تو اللہ کے امر کو پورا کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہیں مشورے سے کرو کام کہ جماعت نکلے یا نہ نکلے اس کا مشورہ کرو کہ نہیں. فرمایا منصوصات میں مشورہ نہیں ہے. نعمان صاحب کے بیان کا ٹکڑا نقل کر رہا آپ کو. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر نے یہ جواب دیا حضرت عمر کو کہ عمر منصوصات میں مشورہ نہیں ہے. ہاں، منصوصات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے نکلنے کا اس میں مشورہ نہیں ہے، اس میں مشورہ نہیں. ہاں، جنگوں کے کاموں میں مشورے ہیں، کہاں میدان ہو، کہاں سے نکلیں، کدھر کو جائیں، کیا کریں، اس میں مشورہ ہے. لیکن اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، امت کے اجازت سے نکالنے کے لیے اس کی نقل حرکت میں کوئی مشورہ نہیں. نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو، اس میں کوئی مشورہ نہیں. یہی وجہ تھی کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس دن ابو بکر اپنی بات پر نہ جمتے اور ہم سب کی رائے کے خلاف حضرت عمر حضرت بکر جماعت کو روانہ نہ کرتے تو امت مرتد ہو چکی تھی. اسلام باقی ہی رہا صرف اس کو جماعت کے روانہ کرنے سے. آج کل لوگ کہتے ہیں پھرنے سے کیا فائدہ. حضرت عمر فرماتے ہیں پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. لوگ بیچارے اس تبلیغ کے کام کو چلتا پھرتا مدرسہ سمجھتے ہیں کہ چڑھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے اس کام میں تاکہ کچھ سیکھ لو.
جب سیکھ لو تو جاؤ اپنے گھر جاؤ, حلال کماؤ, اللہ اللہ کرو, ذکر تلاوت کرو, انفرادی زندگی دین پر گزارو, بس کافی ہے. حالانکہ اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں تھی. اس امت کی ذمہ داری دعوت عبادت کو جمع کرنا تھا. دعوت عبادت کو جمع کرنا تھا کہ دعوت عبادت کو جمع کرو, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے دین میں پختگی باقی رہے گی. تمہارے دین میں پختگی باقی رہے گی. اگر دعوت عبادت کو جمع رکھو گے تو تمہارے دین میں پختگی باقی رہے گی. ورنہ جو آدمی دوسروں کو حق کی طرف بلانا چھوڑ دیتا ہے وہ باطل کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے. بہت آسان بات ہے. آپ اپنے گھر میں محلے والوں کو دعوت دے دیں. آج محلے والے کیا, ایک آدمی کو دعوت دیں, اپنے گھر میں بلائیں. آپ کیا آج آپ کو کھانا میرے ساتھ کھانا ہے؟ کیا آپ اس دن کسی کی دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں سکتا جی, میرے گھر مہمان آ رہے ہیں, میں کیسے آ جاؤں؟ ایک آدمی صرف. دیکھو جب ایک کھانے کی دعوت پر آپ کسی کو بلا لیں, اس دن آپ کسی کی دعوت قبول نہیں کر سکتے, تو کتنی آسان بات ہے کہ جو سب کو اللہ کی طرف بلاوے وہ کسی کی باطل کی دعوت کو قبول کر لے گا. کتنی آسان بات کہ آدمی حق کے داعی ہوگا, باطل کی دعوت سے محفوظ رہے گا. جو حق کے داعی نہیں ہوگا وہ باطل کی دعوت کو قبول کر لے گا. یہ حقیقت ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو دعوت میں مشغول رکھو. ایک موقع ایسا آیا, ایک آدمی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. غسان بادشاہ نے دعوت دے دی, ارے ہمارے پاس آ جاؤ. ہاں سوچے دوسرے سارے تقاضوں پر چلنے والے ایک تقاضے پر نہ گئے تو بادشاہ کو جرأت ہو گئی, ہمت ہو گئی کہ انہیں اپنے پاس بلاؤ. لیکن وہ صحابہ تھے تو اسے میں نے عرض کیا کہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں پورے دین پر چلنا ہے. وہی بات ہے جو میں شروع سے عرض کر رہا کہ وعدہ اور کامیابی کمال دین پر ہے. ہر سمجھتے تھے جس طرح حالات بے دینی سے آئیں گے اس طرح حالات ناقص دین سے بھی آئیں گے. جیسے حالات ناقص دین پر بھی آئیں گے جیسے حالات بے دین. اور دین کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو 10% دین ہے 10% کامیابی لے لو. ارے ایسا ہوتا 10% کامیابی کافی تھی. یہ خیال باطل جاہلوں کا خیال ہے کہ 10% دین ہوگا 10% کامیابی, 50% دین 50% کامیابی. ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ 100% دین پر کامیابی کا وعدہ ہے. اور دین اگر ناقص ہے تو 100% ناکامی کا خطرہ ہے. 100% ناکامی ہوگی اگر دین 100% نہیں ہے, اور اگر دین 100% ہے تو کامیابی ہوگی. اس لیے عزم کرو, ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم اس نقل و حرکت کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ماحول کو بھی بدلنا ہے. مدد کر کے فرماؤ. جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے ارادہ فرمائیں. 3 سال ہیں علماء کے, ایک اپنے ملک کے لیے, ایک سال عرب ملکوں کے لیے, اور ایک سال مغربی ممالک کے لیے, یورپ کے لیے. ہمت کر کے فرماؤ. جس سال کے لیے آئے وہ سال پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ بیرون کے ارادہ فرمائیں کھلے خط کے ساتھ. میرے محترم دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.